بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا، تو یہ جو بلاگ ہے نا، یہ میں نے جو پچھلا بلاگ ڈالا تھا اسی کے آگے کا ہے۔ اصل میں تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا تو میں نے سوچا اس کو 2 پارٹ میں شیئر کروں گی، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آج کل نا 10 منٹ 12 منٹ بھی نکالنا کسی ویڈیو کے لیے بہت بڑی بات لگتی ہے، تو اس لیے میں نے سوچا میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہی ویڈیو ڈالوں، کم منٹ کے، 5-6 منٹ کے، تو میری بات بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو پائے۔ بس اسی ریزن سے نا میں نے اس ولاگ کو نا 2 بھاگوں میں بانٹ دیا تھا۔ تو خیر یہاں پہ سارے کام آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آج میں نے کھانے میں پلاؤ بنایا تھا، اور پلاؤ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا تھا، سب کو بہت پسند آیا، اور باجی کو بھی بہت اچھا لگا۔ بھائی صاحب کو بھی باجی نے پوچھا بھی ہے کہ بھابھی اس کی جو ریسیپی ہے نا وہ مجھ سے آپ ضرور شیئر کرنا۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا لنک بھیجوں گی۔ تو بس میں نے موبائل پہ دیکھ کے بنایا تھا نا، اس لیے میں نے ان کو لنک شیئر کیا۔ خیر پھر اگلے دن کا یہ بلاگ ہے۔ یہاں پہ ناشتے وغیرہ کی تیاری چل رہی تھی، تو یہاں پہ ناشتے میں نے پاپا کے لیے حلوہ بنایا، جو کہ ہمیشہ حلوہ ہی کھاتے ہیں وہ ناشتے میں، تھوڑا سا بنتا ہے ان کے لیے، اور اس کے ساتھ پھر انڈا لیتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا ناشتہ نا بھائی جان لینے گئے تھے حارث کے ساتھ، اور چھولے خستہ لے کے آئے تھے، تو بس ابھی ہم لوگ نا وہی کھائیں گے۔ اچھا، آج نا جمعہ تھا اور میں سورہ کہف پڑھ رہی تھی، اور پڑھتے پڑھتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کا ایک پارٹ ہی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، خضر علیہ السلام کا، اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ویسے تو مجھے اصحاب کہف کا واقعہ بھی بہت پسند ہے، تو آج میں آپ لوگوں سے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ شیئر کروں گی۔ آج ہم سورہ کہف کے ایک بہت ہی گہرے اور دل کو چھو لینے والے واقعے کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ صبر، توکل اور اللہ کی حکمت کا سب سے بڑا لیسن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا، دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ اصل علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام، جسے اللہ نے کچھ ایسا علم دیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ جب ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی اور کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ پھر دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پہلا جو واقعہ ہوتا ہے وہ کشتی میں سوراخ ہونے کا ہوتا ہے۔ تو دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی غریب مزدوروں کی تھی، ان لوگوں نے بنا پیسے لیے ان کو بٹھایا۔ سفر کے دوران اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ سوچئے، جن لوگوں نے احسان کیا ان کی کشتی ہی توڑ دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ کر لیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ بعد میں جب یہ کشتی کا سفر ختم ہوا تو خضر علیہ السلام نے حکمت بتائی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے کشتی میں ہلکا سا نقصان کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اسے نہ لے اور غریب لوگوں کی روزی بچ جائے۔ دوستو، یہاں ایک بہت بڑا لیسن ہے سیکھنے کے لیے۔ کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی میں چھوٹا سا نقصان ہونے دیتا ہے تاکہ ہم کسی بڑی تباہی سے بچ جائیں۔ کبھی جاب چلی جاتی، کبھی کسی سے دوری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی پلان فیل ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں سب ختم ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی اور بڑی مصیبت سے بچا رہا ہو۔ پھر ہوتا ہے دوسرا واقعہ، بچے کے قتل کا۔ پھر سفر میں آگے چلتے ہیں تو انہیں ایک لڑکا ملتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو کیوں قتل کیا؟ یہ سوال بالکل فطری تھا، کیونکہ ظاہری طور پر یہ بہت بڑی غلط بات لگ رہی تھی۔ بعد میں خضر علیہ السلام نے بتایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے کفر اور گمراہی کا سبب بنتا۔ اس کے ماں باپ نیک اور مومن تھے، اللہ نے چاہا کہ انہیں اس سے بہتر اولاد ملے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے
کہ اللہ فیوچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم صرف پریزنٹ دیکھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں، ہم اکثر کسی چیز کے چلے جانے پر روتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز رہتی ہے تو شاید ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی، اس لیے جو ہوتا ہے اللہ کی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تیسرا واقعہ، دیوار کو ٹھیک کرنا۔ پھر سفر آگے چلتا ہے ان لوگوں کا، پھر دونوں ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی، نہ کھانا کھلایا، نہ کوئی عزت کی تھی، لیکن اسی گاؤں میں ایک گری ہوئی دیوار تھی جس کو خضر علیہ السلام نے بنا کسی مزدوری کے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بولے اگر آپ چاہتے تو اس کام کی نہ مزدوری لے سکتے تھے۔ تب خضر علیہ السلام نے بتایا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ ان کے والد نیک آدمی تھے، اللہ چاہتا تھا کہ جب تک بچے بڑے نہ ہو جائیں خزانہ محفوظ رہے۔ سوچو، بچے کو پتا بھی نہیں تھا کہ اللہ ان کے لیے پہلے سے انتظام کر رہا ہے۔ یہی اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے لیے چپکے سے ایسے انتظام کر رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس پورے واقعے کا سب سے بڑا لیسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری چیزیں دیکھ رہے تھے، خضر علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی حکمت سے اصل سچ دیکھ رہے تھے۔ ہم بھی زندگی میں اکثر صرف ظاہری حالات دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہر چیز کا بہترین پلان بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، مشکلیں چل رہی ہوں، لوگ سمجھ نہ پا رہے ہوں آپ کو، یا زندگی پلان کے مطابق نہ چل رہی ہو، تو یاد رکھو اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بہت بڑی ہے۔ ہر چیز کا جواب وقت دیتا ہے، اور جب اللہ کسی چیز کو روکتا ہے تو ضرور اس میں کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، صبر رکھو، اور سورہ الکہف کو سمجھ کر پڑھو۔ آخر میں سورہ الکہف کی فضیلت بھی ضرور سن لیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور پیدا فرما دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر جمعہ سورہ الکہف ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں اور اپنی زندگی میں اسے اپلائی بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک اور نئے سبجیکٹ کے ساتھ، ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔